نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا صحیح العقیدہ مسلمان بنا کر پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت سے وابستہ فرمایا اور اپنی معرفت و اپنے رسول کی معرفت سے سرفراز فرمایا، یعنی اہل ایمان سے اللہ نے ہمیں فرمایا۔ یہ اس کا بے پناہ شکر و احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ نعمت عظیمہ ایسی ہے کہ ہم زندگی بھر بھی دنیا بھر کی دولت لٹا کر کے بھی اگر اس کو پانا چاہیں تو کبھی اس کو ہمیں اپنی طاقت سے حاصل کیا نہیں جا سکتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان، جب تک کہ ہمیں ہدایت نہ عطا فرمائے ہم ہدایت سے قریب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے طلب سے پہلے، ہمارے مانگنے سے پہلے، ہماری جستجو سے پہلے اللہ نے ہمیں ہدایت سے مالا مال فرمایا۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام کائنات کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنایا، اور آپ ہی سے ساری نعمتیں، ساری برکتیں، ساری رحمتیں پوری مخلوق پر، پوری کائنات پر جاری وہ ساری ہوتی ہیں۔ اور آپ کی زبان کو اللہ تبارک و تعالی کن عطا فرما دیا کہ آپ جیسا فرما دیں اللہ تعالی ویسے ہی فرما دیتا ہے۔ سرکار جو بول دیں ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ سرکار کی زبان سے جو نکل جائے اس کو خدا ضرور فرماتا ہے۔ یہ مقام محبوبیت ہے، اور سرکار کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی جو اولیاء کاملین صالحین ہوتے ہیں ان کی زبانوں کو بھی سرکار کی اس عظیم برکت سے، کن کی برکت و نعمت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ وہ اولیاء کی زبان سے باتیں نکلتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ضرور پورا فرما دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے جو نکل جاتا اس کو خدا ضرور پورا فرما دیتا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں اپنے محبوب بندوں کو دوسروں سے جدا مقام عطا فرمایا ہے۔ عام بندے، عام انسان اور اللہ کے خاص بندے جو محبوب ہیں ان کا مقام الگ ہے، ان کے درمیان فرق ہے، اور اللہ کے محبوب بندوں کی شان الگ اور ممتاز ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے ان کے ساتھ اپنی رحمت کے معاملے فرما دیتا ہے۔ کبھی سامنے ان کے جو چیز ہوتی ہے اس کو دیکھ کر کے کرامت کے طور پر نعمتیں ظاہر ہوتی ہیں، تو کبھی ان کی نگاہوں سے دور بھی ہوتی ہے چیزیں، مگر بطور کرامت ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتا ہے۔ اور یہ حق بات ہے کہ قیامت تک کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اولیاء اللہ سے کرامتوں کا ظاہر ہونا، انکار کرنا، یہ گمراہی، ضلالت اور جہالت ہے، راہ حق سے، راہ مستقیم سے بھٹک جانے کی علامت ہے۔ قیامت تک کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جب تک کہ دنیا میں باقی رکھنا ہے اس وقت تک کہ اللہ کے محبوب بندے اولیاء بھی رہیں گے، اور اولیاء سے کرامتیں بھی ظاہر ہوتی رہیں گی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جب چاہیں جب کرامت ظاہر ہو جائے، ہم جو چاہیں وہ کرامت ظاہر ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب جیسے منظور ہوگا اپنے محبوب بندوں سے ان کرامتوں کا اظہار فرماتا ہے۔
مقام محبوبیت ایک عظیم مقام ہے، وہ سب کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ جس بندے کو مقام محبوبیت سے سرفراز فرما دیا جاتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص اکرام ہوتا ہے۔ اور سید المحبوبین جو ہیں، تمام محبوب بندوں کے پیشوا و سردار، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جو واقعات صحابہ کے زمانے میں صادر ہوئے، ان کو دیکھ کر کے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کی شان اللہ تعالیٰ نے جدا رکھی ہے، عام بندوں کے جیسا انہیں سمجھا نہیں جا سکتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند صحابہ حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں کچھ لوگوں نے پوچھا، جب حج کی فرضیت کی بات ہوئی تو سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے یا صرف زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے؟ مثال کے طور پر جیسے جو 5 عبادتیں فرض ہوئیں، جیسا کہ سب سے پہلی چیز جو ہے اللہ کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت کا، خالقیت کا اقرار کرنا، اور اس کے رسولوں کی رسالت، بالخصوص محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، اس کی کتابوں پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر، اللہ کے تمام جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، مخلوقات پیدا فرمائے ہیں وغیرہ، ان پر ایمان رکھنا ہے، ایمان لانا ہے۔ ایمان تو ایک اول چیز ہے، اس کے بعد مرحلہ ہمارا آتا ہے نماز کا، جو 5 وقتہ فرض ہے، ہر دن میں 5 وقت فرض ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی رمضان کے روزے مبارکہ ہیں، جو رمضان المبارک کے ہر مہینہ جب بھی سال میں وہ مہینہ آئے گا، وہ مہینہ بھر روزہ رکھنا ہمارے پر ضروری ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ بھی جب بھی زکوٰۃ سال میں جب بھی اس کے مال پر 1 سال گزر جائے، جو حاجت اصلیہ ضرورت سے زائد مال ہے، جب بھی سال گزر جائے گا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ نماز ہر روز فرض ہے، رمضان کے روزے ہر رمضان میں فرض ہیں، زکوٰۃ سال میں جب بھی اس پر مال کے اوپر سال پورا گزر جائے اس وقت پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو اب اسی کے ضمن میں جب حج کی بھی فرضیت کا قول آیا تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہر سال ہم پر حج کرنا فرض ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت میں آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا، قال لا ولو قلت نعم لوجبت، فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان۔ اب یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے، نسائی شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ شریف میں بھی ہے، سنن دارمی بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کا ذکر یہ بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا اپنے صحابہ کو، اور صحابہ نے اس کو مان کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ کے رسول جب چاہتے ہیں، وہ جس طرح چاہتے ہیں شرع کا معاملہ ویسے ہی ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہر سال فرض نہیں ہوگا۔ پھر سرکار آگے فرماتے، اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال حج فرض ہے تو تم پر ہر سال حج کو فرض کر دیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زبان کا جو بیان ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے مختاری عطا فرمائی ہے، اختیار عطا فرمایا ہے۔ وہ چاہیں تو زندگی میں صرف 1 مرتبہ عبادت کو فرض کر دیں، اگر چاہیں تو ہر سال عبادت کو فرض کر دیا جائے۔ یہ اللہ کے رسول کی شان ہے۔ اللہ نے فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور تمہارے رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو، اپنا لو، جو حکم دیں اس پر عمل کرنے والے ہو جاؤ، اور جس چیز سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ اللہ کا فرمان ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے۔ زبان مبارک سے جو جملے نکل جائیں اللہ تعالیٰ ان جملوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے، تو فرمان کا کیا ہے
کہ فرمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ابن ماجہ میں کچھ حدیث کے الفاظ زائد ملتے ہیں، اس میں کیا ملتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں ہاں کہہ دوں تو تم پر حج فرض ہو جائے اور نہ کرنے کی صورت پر تم پر عذاب نازل ہو جائے، یعنی تم پر عذاب ہوگا، اگر نہ کرتے تو عذاب کیے جاتے، عذاب دیا جاتا تم کو، مگر میں نے تم کو صرف زندگی میں ایک مرتبہ فرض کر دیا تو اب صرف زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہوگا۔ مگر اگر کوئی بار بار کرتا ہے تو اس کی خوش نصیبی ہے، اس کا مقدر ہے، مگر فرض تو صرف ایک مرتبہ ہے، فرض تو صرف ایک مرتبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سے ہی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھوڑا تھا وہ بہت سست چلنے والا گھوڑا تھا، بہت سست چلا کرتا تھا، طاقت قوت نہیں تھی، کمزوری تھی، اس قدر اس کے اندر نقاہت تھی کہ اس کو چلنا تک دشوار ہوتا، آدمی کو اپنے اوپر سوار کر کے لے جانے میں تو اسے بہت تعمل، بہت تکلیف ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس گھوڑے پر خود سوار ہونے کا ارادہ فرمایا اور فرمایا کہ ابو طلحہ ذرا تمہارا گھوڑا تو لاؤ۔ حضرت ابو طلحہ گھوڑے کو خدمت میں حاضر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس گھوڑے پر سواری فرمائی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی برکت سے، جسم مبارک کے لگ جانے کی برکت سے اس کا حال یہ ہوا کہ سرکار نے فرمایا فلما رجع قال وجدنا فرسك هذا بحرا فكان بعد ذلك لا يجارى وفي روایت فما سبق بعد ذلك اليوم۔ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو طلحہ میں نے تمہارے گھوڑے کو دریا پار کرنے لائق میں نے طاقت و قوت والا پایا، یعنی بہت ہی زیادہ طاقت والا میں نے اسے پایا، بہت ہی زیادہ تیز رفتار میں نے اسے پایا۔ سرکار کی زبان سے تیز رفتاری کا جیسے ہی اسے مژدہ ملا اور سرکار کے جسم مبارک سے لگ جانا اس کو جب نصیب ہو گیا تو حال یہ ہوا، روایت میں آتا ہے اس کے بعد اس گھوڑے سے کوئی گھوڑا تیز رفتاری میں آگے بڑھ ہی نہیں سکا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ تو اعلان نبوت کے بعد کے جلوے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب بچپن کے عالم میں آپ کی والدہ کی بارگاہ سے حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ لے کر کے واپس جا رہی تھیں، اس وقت پر بھی رسول اللہ نے اپنی رحمت کے جلوے دنیا والوں کو دکھائے۔ تاریخ اس پر شاہد ہے، سیرت اس پر شاہد ہے، یہ ایسے حقائق ہیں کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اونٹنی پر سوار تھیں، اس اونٹنی کا حال یہ تھا کہ ایک قدم اٹھائے تو دوسرے قدم اٹھانے تک کہ وہ سلامت کھڑے بھی رہ پائے گی یا گر جائے گی اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، اتنی کمزوری، اتنی نقاہت اس کے اندر تھی۔ جب جاتے وقت پر سفر کرنے والوں کو سب کو تکلیف ہو رہی تھی، حضرت بی بی حلیمہ کا خیال کرتے ہوئے چلنا انہیں تکلیف دہ ہو رہا تھا، مگر جب واپسی کا مرحلہ آیا، رحمت للعالمین کو جب انہوں نے اپنے گود میں لیا اور اس اونٹنی پر سوار ہوئے تو حال یہ ہوا کہ گویا کہ طوفان میں کشتی سفر کرتی نظر آ رہی ہے، صحرا کی دریا میں کشتی دوڑتی جیسے ہو اسی طریقے سے اونٹ دوڑتا نظر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم کی برکت سے وہ اونٹنی دوڑنے لگی۔ لوگوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ جب ہم جا رہے تھے تو اسی اونٹنی میں طاقت نہیں تھی، اب ہم آ رہے ہیں واپس اپنے علاقے کو تو اس اونٹنی کا حال کیا ہے؟ جب بنو سعد ہم پہنچ رہے ہیں، طائف سے آگے جب ہمیں پہنچنا ہے تو حال یہ ہے کہ ہوا سے باتیں کرتی یہ اونٹنی نظر آ رہی ہے۔ آپ نے عرض کیا تھا جاتے وقت پر میری گود میں یہ بچہ نہیں تھا، آج یہ بچہ میری گود میں ہے تو میرے حالت ہی بدل دیا خدا تعالیٰ نے۔ میری اونٹنی کے دودھ سوکھ گیا تھا، دودھ جاری ہو گیا، میرے گھر میں چراغ نہیں تھا، اجالا ہو گیا، میرے پیٹ، میرے گھر والوں کے پیٹ خالی رہتے تھے، پیٹوں کو خدا نے بھر دیا اور ہمیں رحمت سے مالا مال فرما دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت ہے، آپ کے وجود کی برکتیں ہیں، اور امت کے تمام اولیاء کو جو کچھ بھی حصہ ملے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی سے وہ حصہ ملنے والا، انہی کے اتباع کی برکت ہی سے یہ ساری چیزیں ملنے والی ہیں۔ اب یہ روایتیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے کو
چاق و چوبند، چست و چالاک اور تیز رفتار بدانے والا معاملہ ہے۔ اسے بخاری شریف میں بھی روایت کیا گیا ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ بخاری کا سوال لے کر کے عوام کے سامنے چکر لگانے والے، عوام کو ورغلانے کی کوشش کرنے والے اگر واقعی میں بخاری شریف کی وہ تلاوت کرنے والے ہوتے، بخاری شریف کو سمجھ کر کے پڑھنے والے ہوتے، تو یہ روایتیں ان کی نگاہوں سے کیسے اوجھل اور پوشیدہ رہ گئیں جس میں رسول اللہ کی شان و عظمت کو ظاہر کیا گیا، بتایا گیا، اور آج تک کہ اس چیز کی حفاظت ہے اور قیامت تک کے حفاظت رہے گی۔ بہکانے والوں کے بہکاؤں سے حقانیت نہیں ڈوبے گی، حقانیت ختم نہیں ہوگی، بلکہ حقانیت ایسی ہے، سچائی ایسی ہے کہ قیامت تک کے اس کی بلندی کو اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہی رکھے گا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول کے زبانی یہ کلمات مبارکہ ہم تک کے پہنچتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ میں ہی اس دین کا نازل کرنے والا ہوں اور میں ہی اس دین کے حفاظت کرنے والا ہوں، اور یہ دین کا حصہ ہے کہ رسول اللہ کی شان و عظمت کا اقرار کرنا، یہ دین کا ایک عظیم حصہ ہے۔ رسول اللہ کو عظمت والا ماننا یہ دین کا حصہ ہے، رسول اللہ کو شان والا ماننا یہ دین کا حصہ ہے۔ اس دین کے حصے کو کوئی مٹانے کی کوشش ہزار کرے مگر مٹا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، الحق یعلو ولا یعلا، حق ہمیشہ بلند رہے گا، حق کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، جھکا نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کا یہ مقام تو بہت بلند و بالا ہے۔ اولیاء کرام کے متعلق سے سید الاولیاء، پیر پیراں، میر میراں، محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فتوح الغیب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، وہی حالت الفناء التي هي غایت احوال الاولیاء والابدال ثم قد يرد إليه التكوين فيكون جميع ما يحتاج إليه بإذن الله، وهو قوله جل وعلا في بعض كتب يا ابن آدم أنا الله الذي لا إله إلا أنا أقول للشيء كن فيكون أطعني أجعلك تقول للشيء كن فيكون۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کی برکتوں کے جو جلوے ہیں وہ اللہ کے ولیوں کی زبان ہائے مبارکہ کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے حاصل ہوتے ہیں؟ وہ مقام کیا ہوتا ہے؟ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ وہ حالت ہوتی ہے جو حالت فنا جسے کہا جاتا ہے، جو فنا فی اللہ باقی باللہ کی منزلوں سے اولیاء گزرتے ہیں۔ اس وقت پر حال کیا ہوتا ہے؟ اولیاء و ابدال کے احوال کیا ہوتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کن عطا فرما دیتا ہے، یعنی امور تکوینیہ پر حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ جب امور تکوینیہ پر حکومت ان کی عطا ہو جاتی ہے تو وہ جو چاہتے ہیں، وہ جو بولتے ہیں، خدا کے حکم سے ضرور اسے پورا کر دیا جاتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی عظمت ہے کہ رسول اللہ جو کلمے والے نبی ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھ کر کے اولیاء ولایت کو پہنچتے ہیں، ان اولیاء کی زبان کی کوئی مثال نہیں لا سکتا ہے، تو پھر سید الانبیاء کی عظمت کی کوئی مثال کیا لا سکتا ہے؟ سید الانبیاء کے جلووں کا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے؟ عظمتوں کا کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظمت عطا فرمائی، اہل بیت اطہار کو بڑی عظمت عطا فرمائی، رسول اللہ کے ہر اطاعت گزار فرما بردار کو اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی ہے۔ انہی عظمتوں کے جلوے زمانہ بعد زمانہ، زمانہ بعد زمانہ اولیاء کے اندر سماتے چلے گئے، اور وہ اولیاء اللہ کی ذوات مبارکہ میں وہ جلووں کا ہمیں ایسا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہماری عقلیں بھی حیران رہ جاتی ہیں، ہمارے ہوش بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ آخر اللہ کے ولیوں کی اللہ نے کیسے شان بلند و بالا فرمائی ہے۔ حاصل یہی ہے، آخر کلام یہی ہے کہ اللہ والا جو بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خاص رحمت فرما دیتا ہے، اور رحمت کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بول دیتے ہیں وہ اسے پورا فرما دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت امام حسن اور امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہما، آپ ایک جنگ کے سفر پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر فرما رہے تھے۔ کسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی ساتھ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہمارے ہمراہ حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی جلوہ فرما ہیں، حضرت مولا علی بھی جلوہ فرما ہیں، حسنین کریمین بھی
بھی جلوہ فرما ہے، مگر سفر کی شدت اور گرمی کی وجہ سے، پانی کی قلت کی وجہ سے حسنین کریمین کو تکلیف ہوئی، آپ رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خاتون جنت سے فرمایا، اے بی بی کیا معاملہ ہے، کیوں بچے رو رہے ہیں؟ عرض کیا کہ حضور انہیں پانی کی طلب ہے، پانی ابھی یہاں پر میسر نہیں ہے، ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا ہے۔ سرکار نے تمام لشکر کو، تمام قافلے کو روک کر کے پوچھا، کیا کسی کے پاس کچھ پانی بچا ہوا ہے؟ اس وقت پر کسی کے پاس کوئی پانی بچا ہوا نہیں تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے دریائے رحمت بنایا ہے، منبع فیض و رحمت بنایا ہے، منبع فیض و حکمت بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شہزادے کو بیٹی کے گود سے لیا اور اپنے گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، خوب چمٹایا، اس کے بعد میں ان کے منہ میں اپنی زبان مبارک کو عطا فرما دیا۔ اور حضرت امام حسن جتنی دیر چاہا انہوں نے زبان مبارک کو چوستے رہے، چوس لیا۔ جب زبان کو انہوں نے خوب سیر ہو کر کے چوس لیا تو آپ نے رونا بند کر دیا، پھر انہیں ان کی والدہ کے سپرد فرمایا، پھر دوسرے شہزادے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، اپنے سینے سے لگایا، راحت بخشی اور نعمت بخشی اور اپنی زبان کو ان کے منہ میں عطا فرما دیا۔ وہ دوسرے شہزادے امام حسین بھی اس کو چوسنے لگے، خوب چوستے رہے، یہاں تک کہ ان کو سیر حاصل ہو گیا، یعنی وہ سیر ہو کر کے انہوں نے اپنی پیاس بجھائی، رسول اللہ کے لعاب مبارک سے انہوں نے اپنی شکم سیری کی۔ اس کے بعد روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں شہزادوں کا حال خصائص کبریٰ میں بھی ہے اور ابن اسحاق نے بھی ذکر فرمایا ہے، امام طبرانی نے بھی ذکر فرمایا ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ رونا اسی وقت کا رونا تھا جب پیاس سے پریشان ہو کر کے حسنین نے رویا تھا، مگر جب رسول اللہ کی زبان مبارک کا اثر لعاب مبارک ان کے دہن مبارک میں پہنچ گیا تو تاریخ بتاتی ہے وہ تاریخ آخری ہے، اس کے بعد پھر کبھی حسنین کا رونا کسی نے نہیں دیکھا۔ بچپن کا جو حال ہوتا ہے، بچپن میں بچے پیاس، گرمی، بھوک کی شدت سے جو روتے ہیں، وہ رونا ان سے دور ہو گیا، وہ رونا ان سے ختم ہو گیا۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ اللہ والوں کے جسم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی عظمت والا بنایا ہے، نعمت والا بنایا ہے، برکت والا بنایا ہے، رحمت والا بنایا ہے۔ اور اللہ کے محبوب بندوں کی زبان مبارک کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر میں بھی شفا بنایا ہے، باطن میں بھی شفا بنایا ہے۔ ظاہر میں شفا کیسے؟ اسی طریقے سے جیسے حسنین نے زبان کو چوس کر کے سیرابی حاصل کی، یہ ظاہر میں شفا ہے۔ باطن میں زبان سے اثر ہوا، زبان سے بولا گیا، اس کو پورا کر دیا گیا، یہ ساری کی ساری نعمتیں ملتی رہیں اور قیامت تک کے اللہ والوں کی نعمتیں بڑھتی رہیں گی، صدقہ بڑھتا رہے گا۔ اور اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں ہمیں ادب کا دائرہ ملحوظ رکھنا ہے، ادب کا لحاظ ملحوظ رکھنا ہے۔ ہمارا جو دائرہ ہے اس دائرے سے ہمیں خارج نہیں ہونا ہے، اپنے آپ کو ان سے بہتر و بلند و بالا تصور نہیں کرنا ہے۔ جب بھی ہم نے یہ سمجھا تو پستی و ذلت کی طرف ہمارے قدم بڑھنے والے ہوں گے۔ اللہ والوں سے ادب، محبت، عقیدت و احترام ہی کو برقرار رکھنا ہے، اس لیے کہ وہ منبع فیض بنائے جاتے ہیں۔ ان کے قلوب ہائے مبارکہ پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، خاص انعامات کو نازل فرماتا ہے، برکتوں کو نازل فرماتا ہے، انوار و تجلیات کو نازل فرماتا ہے، جس کی برکتوں سے علاقے والوں کو اللہ تعالیٰ معمور فرما دیتا ہے اور رحمت کا حقدار بنا دیتا ہے، عذاب سے دوری اور بخشش کا حقدار بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ والوں سے محبت اور اللہ والوں سے وابستگی جس بندے کو حاصل ہو جاتی ہے وہ یہاں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، وہاں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ پروردگار ہم گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطا کار ہیں مولا ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں، یتیموں، بے سہاروں، بچوں کے اسباب و سہارے و کفو نگہبان مہیا فرما۔ مولا ہمارے ملک میں ہمیں تمام مسلمانوں کو امن، امان، سلامتی، چین و سکون، عزت و بلندی عطا فرما۔ مولا ہمیں تیرے حبیب کی سچی محبت عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما، جن کے اولاد ہیں انہیں نیک بااخلاق باکردار فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا